اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اینڈ تک دیکھا کریں، اور پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ باقی آپ کی مرضی، جب چاہیں اس کو دیکھ لیں، لیکن ویڈیو کو پھر دیکھ کے شیئر بھی کریں تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ فائدہ اٹھائیں، اور اس نیک کام ثواب میں آپ بھی حصہ دار بنیں۔ کچھ نہ کچھ فائدے کی بات اس میں ضرور چھپی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے میں لازمی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اخلاقی طور پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ اخلاقی طور پر مجھے رسپونڈ بھی کریں۔ چاہے یہ ویڈیو شیئر کر دیں، چاہے زبانی طور پر لوگوں کو بتا دیا کرے، سب کا بھلا ہو۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اتفاق سے کل حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں میں میری امت میں، کسی اور کا ذکر نہیں کیا، اپنی امت یعنی مسلمانوں، آخری وقتوں میں میری امت میں زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ آگے میں مزید بات کرتا ہوں، تو اس بات کو علم کے دروازے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اپنی کسی غم زدہ انسان کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار مت کرو، یعنی کہ کسی کوئی ایسا انسان جس کا اپنا گھر نہ ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ایزیوم کر لیجئے، میں ایزیوم کرتا ہوں، آپ بھی اس کے ساتھ ذہن کے ساتھ چلیے کہ اگر کوئی کسی شخص کا گھر نہیں ہے اور دوسرا شخص کوئی بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، اس کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے اور اپنے گھر کا نقشہ دکھاتا ہے، یہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، اس کے اندر سوئمنگ پول ہے، یہ لفٹ لگی ہوئی ہے، یہ پارکس ہیں، یا بچوں کی جگہ ہے، یہ فلاں فلاں، تو اس یہاں پر نظر بد لگ سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو گھر نہیں ہے، وہ گھر کے لیے ترس رہا ہے، چھت کے لیے ترس رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ امیر لوگ جو ہیں دکھاوے کے لیے اپنی گھر کی جو نوکرانیاں بچیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں اور دور ٹیبل پہ ایک بٹھایا ہوتا ہے ان کو، خود وہ لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور بعد میں بچا کھچا جو ہے وہ پیک کروا کے اس کو گھر جا کے دے تو کھا لے، تو یہ بھی نظر بد لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک شخص بیمار ہے تو اس کے پاس کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ بجائے وہاں جا کے اس کے ساتھ عیادت کرے، وہ جا کے اپنی صحت کا ذکر شروع کر دے، اور دیکھو جی میں ایسا، میری خوراک یہ ہے، میں یہ کھاتا ہوں، میں یہ ٹائم سوتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، تمہاری اس وجہ سے تمہاری صحت خراب ہوئی ہے، میری یہ ہے، یہ دیکھو میں اتنا ہیلدی ہوں، یہ بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب ایک واقعہ ایگزیکٹ مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن چند سال پہلے میں نے یہ سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ مدینہ کا واقعہ ہے، تو انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور نہانا شروع کر دیا، اس کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ تو آپ جب عیادت کے لیے گئے تو آپ نے تنبیہ کی کہ کیا تم سب کے سامنے اس طرح خوبصورت جسم کے ساتھ تم نے شرٹ اتاری اور قمیض اتار کے نہانا شروع کر دیا تو تمہیں نظر لگی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص پے در پہ گاڑیاں، موبائل، یہ وہ شو آف کرتا ہے، اور کمزور لوگ جو ہیں، جو نہیں لے سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ پھر پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ اس وقت دیکھ لیں مسلمان کس حالت میں ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہیں،
لوگ مولوی حضرات یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، یہ بتائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ لوگ شیخیاں نہ بگاڑیں، اپنے آپ کو زیادہ شو آف نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اور جو ہے زیادہ اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو اپنی خوشیوں کا تذکرہ کسی غم زدہ انسان کے سامنے مت کریں، نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی کسی خوشی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ اپنی خوشی کا تو ماشاء اللہ کہہ کے ذکر کریں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے عاجزی کے ساتھ بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ۔ تو دوسرا کچھ ذکر کریں اپنی خوشی کا تو اس کے ساتھ بھی آپ، جسے آپ اپنی انگلش زبان میں کہہ سکتے ہیں سالیڈیرٹی کے لیے، اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے آپ بھی کہہ دیں ماشاء اللہ، اللہ نصیب کرے، اللہ نظر بد سے بچائے، یہ دعا دے دیا کریں۔ اور جو ہے نظر بد اگر لگ جاتی ہے تو پھر احساس انسان کو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے واضح طور پر احکامات قرآن پاک میں ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 51 52، میں سب سے گزارش کروں گا کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 52 یعنی 51 52 یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ان دونوں آیات کو دن میں 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں۔ اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے گھر بار میں دائیں بائیں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، بھوکا نہ سوئے۔ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، جانور ذبح ہوں گے، گوشت تقسیم ہوگا، تو اس میں بخل سے کام کسی کو نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے موجودہ دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو مدتوں بعد گوشت ان کو نصیب ہوتا ہے، شاید بڑی عید پہ ہی گوشت نصیب ہوتا ہو، تو گوشت ان کو ضرور دیجیے۔ اور لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو دائیں بائیں ہمسائے میں کوئی بھوکا نظر آئے تو اپنے منہ سے کچھ نوالے نکال کے اس کو کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے، جو بھی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اللہ اس کا اجر کیا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بھوکا اگر ہمسائے میں سو گیا تو روز قیامت جو ہے بڑا سخت سوال ہم سے ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کے لیے خاص طور پر خیال رکھیں، بھوکوں پیاسوں ان سب کا خیال رکھیں۔ تو گرمیوں کا موسم ہے، پرندوں کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست، خوراک کا تو چلو کر لیتے ہیں لیکن پانی کا ضرور بندوبست کریں۔ اور پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے ہماری بخشش فرما دے۔ اور آخر میں ایک ہمبل سی گزارش پھر کر دوں کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ یقین کریں میرے نزدیک یہ ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ میں بے لوث آپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ بعض لوگ کسی کو کال کرتے، جس طرح میں یوٹیوب چینل ہے تو اس طرح لوگوں اوروں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اس قسم کے کرتے ہیں، تو لوگ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ ان کو وہم میں الجھا کر، میں نے تحقیق کی ہے، ایز اے جرنلسٹ بھی تحقیق کی ہے کہ لوگ ان کو بہکاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ پہ تو پتہ نہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، آئے میں توڑ کرتا ہوں، اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے بکرے مجھے دیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ایک تو انسان اپنی پریشانی کا ذکر کرے اور اوپر سے پریشان انسان کو اور زیادہ پریشان کر دے۔
یہ گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے۔ آئیے میرا ساتھ دیجیے، میں بے لوث آپ کا خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا ہاتھ بٹائیں اور میں جو باتیں بتاتا ہوں اس کو، میری ویڈیو کو شیئر کریں، شیئر نہیں کر سکتے تو زبانی بتائیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو آپ میرے یوٹیوب چینل سعد اختر اسکالر، وہاں پر آپ وزٹ کر کے کچھ دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ نہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل جو موبائل نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے 033140499139 پہ کال کر سکتے ہیں، اور بیرون ممالک سے کال کرنے والے 0092 کا اضافہ شروع میں کر لیں اور بلا جھجک کال کریں، ہنستے کھیلتے بات چیت ہوگی، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں نے کسی کے کام آیا ہے، کسی کی رہنمائی کی، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت نوازیں گے، انعامات سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ بھی جو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی پھیلائیں، زبانی بتا دیں، ویڈیو سے شیئر کرنا چاہتے تو ویسے تو فراخ دلی کا ثبوت دیں، تنگ نظری کا ثبوت نہ دیں، تو اس کو میری ویڈیو کو شیئر کریں، شیئر نہیں کرنا چاہتے تو زبانی بتائیے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔